بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ہمیں زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی مہیا کرتا ہے، اور خاص طور پر جو مالی معاملات ہوتے ہیں اس میں اسلام ہمیں بہت تاکید کرتا ہے، اور وہ تاکید یہ بھی ہے کہ جو مالی معاملات ہونے چاہیے وہ بالکل واضح ہونے چاہیے۔ ان میں کسی قسم کا نہ تو اس موقع پر کوئی شک ہونا چاہیے اور نہ بعد کے لیے کوئی شک و شبہ کی گنجائش رہنی چاہیے، تاکہ کہیں خدا نہ خواستہ کل کو کوئی اختلاف یا لڑائی جھگڑا یا رشتے ناتوں کے کٹنے کی کوئی شکل پیش نہ آئے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے۔ اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر والد صاحب مثال کے طور پر کوئی کام کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ایک بیٹا والد صاحب کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا تم بھی تھوڑا سا میرا ہاتھ بٹا دیا کرو، یا کہیں تھوڑے سے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو والد صاحب کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ میرے پاس ہے تو تھوڑا سا تم ڈال دو، اور کسی دوسرے کو کہتے ہیں تھوڑا سا تم ڈال دو۔ اب یہاں پر یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے نا، اور خاص طور پر مالی معاملہ شروع ہوا ہے، تھوڑے سے پیسے تم ڈال دو، یا یہ میرا بزنس ہے، میں کاروبار کر رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم تم مجھے دیا کرو۔ اب بظاہر تو اس وقت تو یہ صورت ہوتی ہے کہ چلو یہ کام چل رہا ہے تو ذرا آسانی ہو جائے گی، تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو گھر کا سسٹم ذرا بہتر انداز میں چلے گا، چھوٹے بہن بھائی ہیں، والدہ ہے یا میرے والدین ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اب اس معاملے کو پورے طور پہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو بچہ اگر پیسہ دے رہا ہے والد کو تو اس پیسے کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ بیٹے کی طرف سے باپ کی خدمت ہے، یا بیٹے کی طرف سے کوئی ہدیہ اور گفٹ ہے، یا یہ بطور قرض دے رہا ہے، یا یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر تو یہ بطور خدمت کے کر رہا ہے تو پھر تو اس کا کوئی ریٹرن نہیں ہے اور کوئی معاوضہ نہیں ہے اس کا، یا اگر یہ بطور ہدیے کے دے رہا ہے تب بھی تحفہ ہے اور ہدیہ ہے بس۔ لیکن اگر یہ بطور قرض دے رہا ہے یہ پیسہ تو پھر کل کو یہ قرض اس کو واپس ہوگا، اور اگر یہ بطور انویسٹمنٹ کے یہ پیسہ لگا رہا ہے تو پھر تو یہ اس بزنس کے اندر پارٹنر بن گیا۔ اب دیکھیں، پیسہ اس نے دیا ہے لیکن اس کی شکلیں مختلف ہیں، اور ہر شکل کی وجہ سے حکم مختلف ہے۔ قرض ہے تو جو کا تو واپس ہوگا، ہدیہ ہے، گفٹ ہے، باپ کی خدمت ہے تو پھر کوئی اس کی واپسی نہیں ہے، اور اگر انویسٹمنٹ ہے تو پھر تو وہ مالک بن گیا، اس کاروبار کے اندر شامل ہو گیا مالک کے طور پر۔ اب ہوتا کیا ہے، کل کو جب کبھی والد صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک بھائی کہتا ہے جناب اس کاروبار کا مالک تو میں ہوں، تو میں چلا رہا تھا والد صاحب کے ساتھ۔ باقی بھائی کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو وراثت ہے۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔ مکان کی تعمیر کے اندر بیٹے نے پیسہ لگایا تو اب کچھ عرصے کے بعد بیٹا کہتا ہے یہ پورشن تو میرا ہے، میں نے پیسہ لگایا اس کے اندر، یہ میرا پیسہ ہے تو یہ پورشن تو میرا ہے، اگر تم وراثت کرنا چاہتے ہو تو یہ وراثت میں نہیں آئے گا، یہ تو میرا ہے۔ اب یہاں پر کئی دفعہ رشتے ناتے تک ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے جو بھی معاملات مالی ہوں، خاص طور پر مالی معاملات، وہ 100% واضح ہونے چاہیے۔ کوئی شخص اگر اس طرح گھر میں پیسے لگا رہا ہے تو وہ پیسے کیا ماں باپ کی خدمت سمجھ کے لگا رہا ہے، یا وہ اپنے بھائیوں کے لیے کوئی ہدیے کے طور پہ لگا رہا ہے، یا وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور یا وہ بطور قرض کے لگا رہا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں واضح ہوں گی تو کل کو کسی قسم کا اختلاف یا انتشار یا رشتوں کے ٹوٹنے کا خدشہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو سوچ سمجھ کر دین کے احکامات پر اور اپنے معاملات کو سمجھنے کی اور سلجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔